الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. اس سے پہلے کی آیتوں میں قرآن مجید کی قسم کھا کر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ لوگوں نے محمد الرسول اللہ کی آمد پر تعجب کا اظہار کیا ہے اور کفار و مشرکین نے کہنا شروع کیا کسی نبی کی آمد بھی تعجب خیز بات ہے اور آسمان سے اللہ کی جانب سے وحی کا اترنا بھی بڑی تعجب والی بات ہے. علاوہ ازیں مزید تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہونا تو عقل سے بعید اور دور کی بات نظر آتی ہے. قرآن مقدس نے اس کے بعد صراحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے انسان جب مٹی میں دفن ہوتا ہے تو زمین و مٹی اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے، کتنے حصے کو کھا جاتی ہے، کتنے حصے کو باقی رکھتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں موجود ہے. علاوہ ازیں اللہ نے کتاب بھی تیار کر رکھی ہے تو لوح محفوظ کی شکل میں اور دوسری ہر انسان کے نام اعمال و عملی ریکارڈ کی شکل میں. پھر اس کے بعد یہ بات آئی تھی ایسے انسانوں کو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ نے کس طرح بلند آسمان کو چھت اور سائبان کی طرح بنایا ہے اور اسے کس طرح ستاروں، سورج اور چاند وغیرہ کے ذریعے آراستہ، پیراستہ اور مزین کیا ہے. ساتھ میں غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے کہ اتنا بڑا شامیانہ جو پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوا ہے اتنی لمبی مدت سے ہونے کے باوجود کہیں پر سوراخ اور پھٹن یا شگاف نظر نہیں آتا ہے. اسی طریقے سے جس دھرتی پر انسان رہتا سہتا، دوڑ دھوپ کرتا، کام کاج کرتا ہے، اللہ نے اسے کس طرح پھیلایا ہے، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کی کھوٹیاں کس طرح گاڑی ہیں، پھر اس کے اندر مختلف قسم کے پیڑ پودے کس طرح اگائے ہیں. ان چیزوں پر انسان غور کرے گا تو ان تمام چیزوں کے خالق کی معرفت اور جانکاری حاصل ہو سکتی ہے. مگر انسانوں کا حال ایسا ہوا کہ لوگوں نے خالق کی معرفت حاصل کرنے کے بجائے مخلوق کے اندر ہی الجھ کے رہے اور جس کے اندر شکتی، پاور، طاقت و قوت کا مظاہرہ کیا لوگوں نے اسی کی پرستی، پوجا پاٹ اور عبادت کرنا شروع کر دیا. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے
کہ انسان کے پاس یہ ساری چیزیں بطور عبرت کے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں میں غور و فکر کرے تو انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور بطور خاص جو انسان اللہ کا بندہ بنا کر اپنے آپ کو زندہ رکھے گا اور اللہ کی بندگی میں مصروف رہے گا، چھوٹے بڑے تمام تر معاملات میں اللہ ہی کی جانب رجوع کرے گا، وہ انسان آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی بے شمار مخلوقات میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے اور اپنی عبادتوں کا مرکز اسی خالق کو سمجھ سکتا ہے۔ رہا معاملہ اس کے بعد کا، اگر ان لوگوں نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بہت تعجب خیز بات ہے، آئے دن کسی کی موت ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ تو کرتے ہیں، اسے قبر میں ڈالا جاتا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن باپ دادا دنیا سے چلے گئے، ان میں سے کسی کو زندہ ہونا دیکھ نہیں رہے، اور بجائے یہ مشاہدہ ہوتا ہے 2-4 سال کے بعد اگر قبر کی کھدائی ہوتی ہے تو وہاں انسان کی لاش کا اتا پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ہڈیاں تک ختم ہو جاتی ہیں۔ اس مناسبت سے انسان تعجب کا اظہار کرتا ہے، وہ اگر تھوڑی سی توجہ کرے اور اپنے عقل کا صحیح استعمال کرے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے، انسان اس کا یقین کر لے گا۔ چنانچہ آگے کی آیت میں اسی قسم کی چیزوں کی وضاحت کی گئی۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے اتارا آسمان سے بابرکت پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغات اگائے اور کاٹے جانے والے غلے بھی اگجائے یا غلے بھی پیدا کرائے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت بھی بنائے جس کے شگوفے تہ بتہ ہوتے ہیں، رزقا للعباد، یہ بندوں کے لیے روزی کے لیے، بندوں کے لیے روزی کے واسطے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ شہر یا مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، ایسے ہی دوبارہ انسان کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ دوبارہ پیدا کیے جانے یا دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل کے طور پر اللہ نے آسمان سے برسنے والے پانی میں غور و فکر کرنے کی تعلیم۔ آدمی دیکھتا ہے کہ برسات کا موسم ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکھا برسا دیا، سخت گرمی کا زمانہ ہو، زمین کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جگہ جگہ پر شگاف اور پھٹن پیدا ہو جاتی، یعنی زمین بالکل سوکھ جاتی ہے۔ اگر ایسی دھرتی و زمین پر انسان غلہ پیدا کرنا چاہے تو مشکل ہے، اس کے لیے آدمی آپ پاشی کرتا ہے، پانی پہنچاتا ہے، جوتتا اور کوڑتا ہے، پھر بیج اس میں ڈالتا ہے اور اپنی نگاہوں سے اوجھل بھی کر دیتا ہے، اسے چھپا بھی دیتا ہے۔ جو زمین پانی نہ ملنے کے نتیجے میں کڑی ہو چکی تھی، سوکھ چکی تھی، اس کے نیچے بیج دبا ہوا تھا،
لیکن پانی کے بڑھنے کے نتیجے میں وہ زمین نرم ہو جاتی ہے اور پھر اس بیج سے اس کا کنواں نکلتا ہے، اس کی کوپلیں پھوٹتی ہیں، سوئی کے درخت کا درخت نکلتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ لمبا چوڑا درخت ہوتا اور اس سے غلے جات انسان کاٹ کے اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ کہا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر تم کو تعجب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا اس پہ تم کو اعتراض ہے، لیکن وہ اللہ ہر سال مختلف موسم کے اعتبار سے مختلف قسم کے پھل فروٹ کو یا غلہ جات کو تمہارے سامنے اسی آسمانی پانی کے ذریعے سے اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے، تم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہو، اس سے روزی روٹی کا مسئلہ بھی حل کرتے ہو، اس پر تم تعجب کا اظہار نہیں کرتے؟ تو جس طرح آسمانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے آسمانی وحی کے ذریعے سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی مردنی کو دور کرنے کے لیے آسمانی وحی سے فیضیاب ہونے کی کوشش کیجیے۔ دوسری بات، جس طرح بارش کے نتیجے میں زمین کاشت کے لائق بن جاتی ہے، وہ زمین مر چکی ہوتی ہے، اس کو زندہ کیا ہے اور نتیجے کے طور پر وہاں سے غلہ جات پیدا ہو جاتے، ایک بیج سے 100 دانے نکل آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس اللہ کے حکم سے یہ بارش زمین کو زندہ کرتی ہے اور اندر میں پڑے ہوئے بیج کو تھناور درخت بنا دیتی ہے، اسی طریقے سے اس اللہ کی جانب سے فرمان جاری ہوگا اور زمین سے کہا جائے گا کہ تمہارے پیٹ میں ہماری جانب سے امانتیں رکھی گئی تھی انسانی لاش کی شکل میں، تمہیں کھانے کا موقع دیا گیا، ہضم کرنے کا موقع دیا گیا، لیکن ایک مدت کے بعد تم سے ہمارا مطالبہ ہوگا وہ چیزیں ہمارے سامنے واپس کرو۔ کیا اللہ کی دی ہوئی ضمانت کو زمین واپس نہیں کرے گی؟ قرآن نے اس اعتبار سے سمجھایا ہے اور سمجھنے کی تلقین کی۔ کہا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بارش برساتا ہے جو کھیت کے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جائے، لیکن عموماً کھیت کھلیان کے لیے سود مند اور فائدہ مند بابرکت بارش اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، جس کے ذریعے سے فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، باغات اگاتے ہیں۔ اب دیکھ لیے گا جب کھیتی کا زمانہ ہوتا اور پانی کھیتوں میں پہنچا دیا جاتا، جب دیہات کا اگر آپ سفر کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ کس طرح باغات میں ہریالی، سرسبزی اور شادابی پائی جاتی۔ مختلف علاقوں میں دیکھیں گے پھول کتنا خوبصورت انداز میں کھلے ہوئے، بلکہ صرف دھان اور گیہوں اور ربی اور اس قسم کے دال وغیرہ کی کھیتیوں کا مشاہدہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ روئے زمین پر گرین اور سبز رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے جو لوگوں کی نگاہ میں کھبتی ہے اور جچتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اسی پانی کے اترنے کے نتیجے میں اللہ زمین کو کاشت کے لائق بناتا ہے۔ کہا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اس کے ذریعے سے ہم باغات تیار کرتے ہیں۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، حبہ مانے دانا، غلہ، حصید وہ دانا جو کاٹ کے لایا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آرام سے آپ کے گھر میں چاول آتا ہے، پکایا اور کھا لیا۔ کسان سے پوچھئے آپ کے شہروں تک غلہ پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں ہوتی، کتنے جدر کی جاتے ہیں؟ ابھی ان کسانوں سے پوچھئے جو ابھی مظاہرہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حکومت نے ان کے خلاف جو کارروائی کی ہے، ان کسانوں سے پوچھئے کہ کس طرح وہ غلہ جات پیدا کرتے اور کراتے ہیں۔ نہیں ہو اپنے اپنے علاقے میں قرب و جوار میں چلے جائے تو سینچائی کرنے والے، آبپاشی کرنے والے، چاشنی کرنے والے، کھیت کرنے والے انسانوں سے پوچھئے تو اندازہ ہوگا وہ دھوپ کی تبادل بھی برداشت کرتے ہیں، کڑاکے کی سردی کو بھی جھیلتے ہیں، برسات میں اولا باری کی مار بھی کھاتے ہیں،
آپ کے سامنے وہ غلہ جات پیدا کر کے آپ کے حوالے کرتے ہیں. کہا حب الحسیر، وہ غلہ بھی آپ کے پاس پہنچایا جاتا ہے جسے کاٹ کے آپ کے گھروں تک لایا، کاٹا گیا، اس کی دوڑی کی جاتی ہے، اسے گاہا جاتا ہے، اس کے چھلکے اتارے جاتے ہیں، پھر آپ کے سامنے چاول آتا ہے، یا پھر آپ کے سامنے گیہوں آیا، اس کی بھوس الگ کر دیا گیا، پھر آپ پساتے ہیں تو آٹا سے روٹی کھاتے ہیں اور چاول پکاتے ہیں تو آپ بھات کھاتے ہیں. کہاں جایا؟ اسی پانی کے نتیجے میں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. عرب میں خاص طور سے کھجور کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں. باغات میں کھجور کا درخت بھی شامل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس درخت کا تذکرہ کیا. بطور خاص کھجور کے جو درخت اگتے ہیں اس کا جو افوا نکلتا ہے یا پھر اس کا پھل تیار ہوتا ہے وہ تہبتہ ہوتا ہے. اس کی خوشنمائی اس کم عمری میں بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے. پھر باہر جب لمبے ہو جائے پھر اس کے بعد آپ کو بڑھ دیتا ہے اور اس کے گچھوں کو دیکھیں گے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. پھر جب پکتا ہے اس کی صورت اور بنتی ہے. تازہ کھجور کھائیے یا سوکھی کھجور کھائیے. اب اس قسم کی چیزوں کا مشاہدہ ہمارا عرب کی دنیا میں تو کریں گے تو 50 قسم کے کھجور آپ کو میسر ہوں گے اور آپ اندازہ لگائیں گے واقعی قدرت کی کرشمہ سازی اسے کھجور کے اندر کس طرح جھلکتی ہے. تو کہا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، کھجور کے لمبے لمبے درخت جس کے شگوفے تہبتہ ہوتے ہیں. کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ رزقا للعباد، بندوں کو روزی پہنچانے کے لیے. عام طور سے انسان اسی زمین کی اس غلہ جات کو کھاتا ہے اور اپنے اندر طاقت و توانائی پیدا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. یہ سب معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب زمین سوکھا پڑنے کے نتیجے میں گویا مر چکی ہوتی ہے تو پانی بھیج کر اس کی مردنی کو ہم دور کرتے ہیں، اس کے اندر حیات نو اور زندگی اسے بخشتے ہیں. جب وہ رویدگی کے لائق بن جائے پھر کسان اس میں کام کرتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کھیتی لہلہا اٹھتی ہے. ایک وقت آتا انسان اسے کاٹتا ہے، گاہتا ہے، دھونی کرتا ہے، گھر لاتا ہے، پکاتا اور کھاتا ہے اور موج مستی کی زندگی گزارتا ہے. اس بات کو بیان کرنے کے بعد فوراً اللہ نے کہا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، ایسے ہی دوبارہ نکالا جائے گا. جس طرح زمین میں بیج ڈالی گئی، اس بیج نے آپ کو درخت دیا اور ایک بیج سے 100 گلے پیدا 100 دانے پیدا ہو. تو جس طرح زمین غلہ اپجا دیتی ہے اسی طریقے سے یہ زمین اللہ کے حکم سے انسان کو باہر پھینکے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین میں زلزلہ پیدا ہو اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی سب نکال کے باہر کر دیں. وہ خزانے بھی ہیں، وہ دفینے بھی ہیں اور انسانی شکل میں امانتیں بھی، سب باہر. انسان زمین سے کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ پھر وہ رودا زمین سنائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ ہماری امانت واپس کرو، ہم نے نکال کے باہر کر دیا. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ سے پہلے بہت ساری امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب صرف اس بنیاد پہ آ چکا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کی بات کو ٹھکرا دیا اور ماننے سے انکار کیا. ہر زمانے میں ہر نبی نے بنیادی طور سے قوم کے سامنے ہی 3 باتیں بیان کی ہیں: عقیدہ توحید،
عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ کا، اور اس عبادت کے کرنے کے نتیجے میں قیامت کے دن انسان کو اچھا بدلہ ملے گا، اس کے برخلاف کرنے کے نتیجے میں عذاب سے دوچار ہوگا۔ یعنی عبادت گزاروں کو جنت ملے گی اور ناہنجاروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں لوگوں کو عذاب دیا ہے، مرنے کے بعد کا عذاب تو بعد کی بات ہے، لیکن ایسی قومیں بھی گزر چکی کہ جن قوموں نے اپنے اپنے نبیوں سے معجزات کا مطالبہ کیا، دلیلیں مانگی، نشانیوں کا طلبگار ہوئے، انہوں نے نشانیاں دکھلا بھی دی، نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد قوم کے سامنے دو ہی صورت رہتی ہے، یا تو مانے یا عذاب سے دوچار ہو جائے۔ مان لیا تو اللہ کے عذاب سے بچ جاتی ہے، اور اگر نہیں مانا جائے پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انہی میں سے چند قوموں کا تذکرہ آگے کیا ہے انہوں نے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ ان سے پہلے یعنی ان مکہ کے مشرکین و کفار سے پہلے پھر نوح علیہ السلام کی قوم اور رس والے، رس کنواں ہے، کنواں والے، اور ثمود اور قوم ثمود، وعاد اور قوم عاد، وفرعون اور قوم فرعون، واخوان لوط اور لوط کی قوم، واصحاب الایکہ جنگل و جھاڑی والے، وقوم تبع اور تبع کی قوم، کذب الرسل فحق وعید، ان تمام نے تمام نبیوں کی تکذیب کی تو ان پر ہمارا وعدہ عذاب صادق آ چکا۔ باضابطہ طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کی حیثیت سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ جس قوم میں شرک کی ابتدا اس کا آغاز ہو چکا تھا، تو شرک کی تربیت کے لیے سب سے پہلے جس انسان کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ آج بھی اسی دھرے میں لوگ چل رہے ہیں۔ بزرگوں کی عقیدت میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے کے نتیجے میں قبر پرستی نے جنم لیا، اور پھر قبر پرستی کے بعد بت پرستی کا آغاز۔ آج بظاہر بت پرستی نظر نہیں آتی ہے، لیکن قوم نوح کی طرح قبر پرستی تو بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہو ساری۔ اور جو دلیلیں نوح علیہ السلام کی قوم دیا کرتی تھی اپنے بزرگوں کی عقیدت میں غلو کرنے کی، وہی دلیلیں آج کے موجودہ دور میں قبر پرستی سے متعلق مسلمان بھی دیا کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا بجھایا، تو نوح کی قوم نے کیا کہا آپس میں؟ لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا فقد اضلوا کثیرا۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو کبھی مت چھوڑنا۔ ایک طرف نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے ان کو چھوڑو اور اللہ کی بندگی اور عبادت کرو۔ قوم کے لوگوں نے کہا نہیں ان کو چھوڑنا مت، یہی تو سب کچھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب التفسیر میں سورہ نوح کی اسی آیت کی تفسیر کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسماء رجال صالحین من قوم نوح ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ نوح علیہ السلام کے بزرگوں کے نام ہیں۔ جب ان کی وفات ہو گئی اوحى الشیطان الی اولیاء من نسبوا لها نسبا، تو شیطان نے ان کے وارثین، ان کے مریدین و معتقدین و متوسلین کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری عقیدتوں کے مرکز انسان خوشی اور بدحالی میں تم انہی سے رجوع کیا کرتے تھے۔
یہ تمہارے درمیان اب نہیں ہے تو ان کی یادگار کام نہیں کرو، ایسا کرو کہ ان کی یادگار کے طور پہ کچھ جھنڈے لگاؤ، کچھ نشانی لگاؤ تاکہ پتہ چلے یہ فلاں آدمی کی قبر ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا، کوئی پوجا پاٹ کی بات نہیں، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئی تو شیطان نے دوسری نسل کے دل میں یہ بات ڈالی بھئی یہ تو گنبد ہے یا مینار ہے یا نشانی اور علامتیں ہیں، ابھی کسی کے ذہن میں ان بزرگوں کی شکلیں ہیں، وہ چاہے تو تمہارے لیے اس کے اسٹیچو اور مجسمہ تیار کر سکتے ہیں تاکہ تم دیکھ سکو کہ تمہارے آباء و اجداد کس کے پیروکار تھے۔ چنانچہ ان کا مجسمہ تیار کیا گیا اور اس قبر کے سامنے مجسمے کو نصب کر دیا گیا۔ ابھی بھی اس کی عبادت و بندگی نہیں ہوئی۔ جب یہ دوسری نسل چلی گئی اور تیسری نسل جب آئی تو ان کے ذہن دماغ میں شیطان یہ بات ڈالی ارے یہی تو سب کچھ ہے، تمہارے باپ دادا انہیں کی پرستش کرتے تھے، انہیں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، انہیں کے سامنے زمینیں نیاز جھکایا کرتے تھے، انہیں سے لو لگایا کرتے تھے، مرادیں انہیں سے مانگتے تھے، چڑھاوے انہیں کے سامنے چڑھاتے تھے، منت اور شمائل انہیں سے کیا کرتے تھے۔ تیسری نسل نے جہالت کی بنیاد پر شیطان کے بہکانے کے نتیجے میں اس مجسمہ کے سامنے سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح فعبدت ان متوں کی پوجا شروع ہوئی۔ قرآن نے کیا کہا؟ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، آج ہم کسی کو ایک بار دو بار سمجھاتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں تو فوراً کفر کا فتویٰ گولا داغ مشرک اور کافر اور جہنمی ہو، پھر اس سے آپ نفرت ایسا کرتے ہیں کہ اس کے سائے سے بھی بھاگتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال سمجھایا، کتنے؟ 50 کم 1000 سال۔ آج تو عمر بھی نہیں ہوتی ہے، 50 سال سمجھانا تو مشکل ہمارے یہاں، 50 دن سمجھانا مشکل، 5 گھنٹہ سمجھانا مشکل ہے، بلکہ 5 منٹ میں ہمارے یہاں سے فتویٰ صادر ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے اس طرح کی نفرت کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے آپ ایسے بھاگتے ہیں جس طرح کوئی انسان شیطان سے بھاگتا ہو۔ جبکہ نوح علیہ السلام نے یہ درس دیا ہے، وہ بھی آپ کی طرح اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، بھٹکا ہوا ہے، آپ انہیں سمجھائیے۔ نوح علیہ السلام نے کتنا سمجھایا؟ 950 سال سمجھایا، لیکن تاریخی روایت کے مطابق 40 سے 42 آدمی یا 80 سے 82 آدمی مان لائے، 950 سال میں، جس سے ایک جانب نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں صبر و تحمل کی بات سامنے آتی ہے، جس سے نوح علیہ السلام کی کامیابی کی علامت کتنا برداشت کرنا انہوں نے سیکھا تھا، کتنا ہونے کے باوجود انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ سمجھاتے رہے۔ دوسری جانب قوم کی تباہی و بربادی دیکھیے، بدقسمتی دیکھیے کہ ایسی قوم ایسے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو کہا جس طرح یہ مکہ کے کفار و مشرکین اے محمد آپ کے ساتھ تقسیم کرتے جھٹلاتے ہیں، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلا چکی ہے۔ وہ نبی کا جھٹلانا تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ 40 سال تک ان کے درمیان اپنا اعتماد بحال کروائے، اپنے آپ کو سچا الصادق الامین کہلوا لیے، یقیناً یہ آپ کی کرامت اور بزرگی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو یاد رکھیے ان سے پہلے بھی مخالفت کرنے والے لوگوں کا ہاتھ ایسا ہی رہا ہے۔ اصحاب الرس، کنویں والوں نے بھی جھٹلا ہے۔ کنواں والے کون ہیں؟ اس کی صراحت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، البتہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اصحاب الاخدود کا تذکرہ سورۃ البروج میں کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائے، اس وقت کے بادشاہ نے، حاکم وقت نے ایمان لانے والوں کو آگ کے کنویں میں ڈال دیا، ایک گڈھا کھودا، آگ روشن کیا، جو لوگ ایمان لائے ایمان سے پھرے نہیں اسے اس میں ڈالتے چلے گئے۔ ایسا بھی ہوا، ایک عورت تھی جس کے گود میں بچہ تھا، وہ اپنا بچہ کی وجہ سے اس آگ کی کنواں میں کودنا گوارا نہیں کر رہی تھی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی، اور دودھ پیتا بچے نے ماں سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آگ میں کود جائیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایسا کہا کہ اس آگ کو اس کے خلاف کر دیا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ سب تماشا دیکھ رہے، اچانک آگ کے اندر جوش پیدا ہوا اور وہ گڈھے سے آگ نکلنا شروع ہوئی، اور جتنے لوگ اس کے ارد گرد میں کفار و مشرکین تھے جو مسلمانوں کو جلانے کے لیے تیار تھے، اللہ نے آگ کے ذریعے سے سب کو تباہ برباد کر دیا۔ تو ایسی قوم بھی ہے جن کو اصحاب الرس کا کنواں والا، وہ آگ کا کنواں تھا جس میں مسلمانوں کو لوگ ڈال رہے تھے، پھر اللہ نے اس کی الٹی تدبیریں کر دی اور وہ آگ نکل کے اس کے علاقے کے لوگوں کو گھیر لیا اور سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ وہ سمود اور قوم سمود کی تاریخ تو قرآن مقدس نے کئی بار دہرائی ہے، جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، لوگوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی دکھلائیے۔ یہ لوگ پتھر کاٹ کاٹ کے بہترین قسم کی عمارتیں اور محلات اور بنگلہ تیار کیا کرتے تھے، عالیشان اونچی اونچی بلڈنگیں اور عالیشان عمارتیں کھڑی کرنا ان کی فطرت تھی۔ کہا کہ ہم کو اونٹنے کا بچہ پہاڑ سے چاہیے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دیا۔ اس کے بعد ان کی پریشانی بڑی، کہا ٹھیک ہے ابھی جو راسلی سسٹم کے ساتھ ان کو پانی مل رہا ہے، ایک گھاٹ سے تم پانی پیو، ایک گھاٹ یہ اونٹنی کے لیے چھوڑو۔ سب طرف سے تم پانی لے لیا کرتے تھے، کارپوریشن پانی آتا گاڑی میں، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ کہا صبح تم کو پانی ملے گا، شام کے لیے پانی اس کا چھوڑو۔ پریشانی پڑ گئی تو اس میں سے قدار بن سالف نام کا ایک بدبخت انسان تھا، اس نے اونٹنی کی کونچے ہاتھ پیر کاٹ دیے، یعنی اس کو ختم کر دیا۔ نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر زبردست زلزلہ بھیج دیا۔ پہاڑ کے علاقے میں ہے، پتھر کاٹ کاٹ کے رہنے والے ہیں، زلزلہ آیا تہس نہس کر دیا۔ قوم عاد کا مسئلہ، اس کے بعد قوم عاد ہے جن کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس کا بھی تذکرہ قرآن مقدس میں بہت ساری جگہ پر ہے۔ سبت ایام ثمانیہ ایام، سب لیانی و ثمانیہ ایام، 7 رات اور 8 دن تک زوردار ہوا کے جھونکے بارش کے ساتھ چلتی رہی، اور ان کا حال کیا بتایا؟ کأنہم اعداد النخل خاویہ، یہ اونچے لمبے لمبے ترنگے، لمبے ترنگے قسم کے لوگ تھے۔ جب ہوا نے اپنے جھونکوں کے ساتھ اسے پٹخا مارا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کھجور کے درخت پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم اس سے پہلے پیدا نہیں کی گئی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ یہ بتانا مقصد کیا ہے؟ ابھی کفار و مشرکین جو مکہ کے ہیں، ان کے پاس تو وہ طاقت و توانائی بھی نہیں ہے، وہ مضبوطی بھی نہیں ہے، وہ دولت بھی نہیں ہے، وہ حکومت اقتدار بھی نہیں ہے، وہ افرادی طاقت بھی نہیں ہے، پھر یہ کس بنیاد پر اعتراض ہے؟ اگر یہ لوگ بھی اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے۔ وفرعون، تاریخ میں فرعون کا نام بہت مشہور ہے، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، لیکن اس کی ساری بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرقاب کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، سمجھایا بجھایا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، ان لوگوں نے پیچھا کیا، بحر قلزم میں پار کرنے کی نوبت آئی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، راستہ ملا، بنی اسرائیل کو لے کے باہر نکل گئے۔ جب فرعون اور فرعونیوں کو وہاں جانے کا موقع ملا، قرآن کہتا ہے کالطود العظیم، پانی کے اندر جب انہوں نے لاٹھی ماری ہے تو پانی دو طرف اس طرح رکا جس طرح گویا پہاڑ کی طرح چٹان کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ ہوا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے، اللہ نے حکم دیا مل جائے، وہاں سب ڈبو دیے گئے۔ اس وقت میں فرعون نے کہا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کہا ہاں اب ایمان لانا تمہیں سمجھتا ہے؟ تو پھر اس کو ڈبو دیا گیا۔ فرعون جو اپنی فرعونی میں بڑا ناس، اس کے خلاف اگر کوئی زبان کھولتا چنوا دیتا تھا، دیوار میں کھڑا کیا اور پریب روک دیا، کوئی اس کے سامنے
اس کے خلاف بول نہیں سکتا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آیا ہے تو جس چیز پر انسان نہیں بلکہ پوری کائنات میں جاندار چیز کی زندگی کا انحصار و بقا ہے، یعنی پانی، اسی پانی سے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ اخوان لوط، ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، جس کی قوم نے عبادت کی اور مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش، بڑا سمجھایا بجھایا، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ ان کی بستی کو نیچے سے اٹھایا گیا، اوپر لے کر الٹا پٹک دیا اور پھر کنکریٹ کی بارش کرا۔ کیا بڑے لوگ بھولا کرتے تھے اور بڑی اپنی شان و شوکت بگانا کرتے تھے، سڑک کنارے میں بلند عمارتیں کھڑی کر کے شان بگاڑ دیتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مسئلہ آیا انہیں کوئی بچا نہیں سکا۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، جھاڑی اور جنگل والے، مراد مدین کے علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس قوم کے اندر نام طور میں کمی پائی جاتی تھی، کسی کو دیا تو گھٹا کے دیا اور کسی سے لیا تو جھکتا و ترازو سے تول تول کے لیا، یعنی زیادہ لیتے تھے اور کم دیا کرتے تھے۔ سمجھا مجھا نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وہ قوم تبع، تبع ایک لقب ہے، جس طرح یہاں ہمارے ملک کے سب سے بڑے سربراہ کو وزیر اعظم کہا جاتا، مصر کے سربراہ کو ایک زمانے میں فرعون کہا جاتا تھا، اس سے پہلے نمرود کہا جاتا تھا، حبس کے سربراہ کو نجاشی کہا جاتا، روم کے سربراہ کو قیصر کہا جاتا، فارس کے سربراہ کو کسرا کہا جاتا۔ اسی طریقے سے یمن کے قبیلہ ہمیر کے سربراہ کو تبع کہا جاتا، اس میں بھی کچھ خاص قسم کا انسان تھا جس کی حکومت بہت دور تک پہنچ چکی تھی، سمرقند وغیرہ کے علاقے تک ان کی حکومت پہنچ چکی تھی۔ پھر اس کے اندر بھی رونق پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زبردست حکمراں کو بھی اپنے عذاب کے چکر میں گھما دیا اور یہ تباہ و برباد ہو گئی۔ قرآن نے کیا کہا؟ کُلٌ کذب الرسل فحق وعید، ان تمام قوموں نے اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کی تکذیب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ عذاب صادق آ گیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مقصد کیا؟ یہ کفار و مشرکین مکہ اور قیامت تک کے لیے جو لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام یا قرآن یا اس قسم کی دیگر تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، وہ آرام و سکون سے نہ بیٹھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئے گی تو تمہاری کوئی اکڑ کام نہیں آ سکتی ہے۔ فرعون کی طرح فرعونی کرنے والا کوئی انسان حکمراں بن جائے اسے بھی دریا برد کیا جا سکتا ہے۔ تبع ایسا عظیم مملکت کا مالک بننے والا انسان بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ پوری دنیا اپنی دادا گیری کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے۔ ایک معمولی سے کورونا وائرس، وہ عذاب ہے کہ نہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن معمولی سے کورونا وائرس کے نتیجے میں پوری دنیا ہی نہیں، سب حیران و پریشان۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کیا کہا؟ ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کی تکذیب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی انسان اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں سیکنڈ پوزیشن پر ہے، لیکن تباہی و بربادی بھی ان کے ساتھ ویسی لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آج موجودہ دور میں واقعی سچے پکے مسلمان نہیں ہے۔ زمانے رسالت کا مسلمان وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس زمانے کے منافقین بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا سربراہ، ان کے مبلغین و دعاء، ان کے ذمہ داران، ان کے نوجوان، ان کے عمراء، ان کے سرداران کا یہ حال ہے، عشاء فجر کی نماز کیا عام وقتوں کی نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے اور پھر بھی دادا گیری اس طرح کرتے کہ ہم ہی سب کچھ ہے۔ برا نہ مانے، ائمہ و مشائخ کا حال دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا، بڑی بڑی تنظیموں کے سربراہ ہیں، انہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی، انہیں اپنا کام کاج کرنے اور دوسروں کے سامنے اپنا الو سیدھا کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں، نتیجے میں ان کی نمازیں، ان کی جماعتیں ضائع ہوتی ہیں۔ پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہمیں کیوں نہیں ملتا ہے؟ علامہ اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور تم خارو میں تاریخی قرآن کر. اللہ نے سمجھ کی توفیق دے. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ان چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے قرآن نے کہا تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ نئی تخلیق و نئی پیدائش کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے. ہم نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑ کو بنایا، دریا سمندر کو بنایا، پوری کائنات کو سجایا. ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے ہم تھکے تو نہیں ہیں؟ نہ ہم کو نیند آتی ہے، نہ غم ہوتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے. ہم ہمہ وقت یکساں رہتے ہیں. یہ تو میرا کام ہے. تو کیا ہم آسمان و زمین کو بنا کے تھک کے اب دوبارہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جبکہ حال یہ ہے ایک مرتبہ کسی چیز کا فرما تیار کر دیا گیا، دوسرا کوئی بھی اس انداز کا سامان بنا لیتا ہے. ہم نے آسمان و زمین اور کائنات کو ایک مرتبہ بسا دیا، سب کو تہس نہس کر دیں گے، پھر دوبارہ پیدا کرنا بنانا تو ہمارے لیے تو بالکل آسان سا کام. عام آدمی کسی کام کو کر لیتا ہے ایک بار، دوبارہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پہلی بار کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا تو مشکل نہیں ہے. تم اپنے طرح بھی رب کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ دوبارہ آسانی سے کر لیتے ہو، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کائنات کو بسایا ہے اور کائنات کو ختم کر دیں گے، پھر دوبارہ بسائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کر لے گا؟ نہیں. معاملہ کیا ہے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید. یہ لوگ نئی تخلیق، نئی پیدائش کے بارے میں شک و شبہ پڑے، ان کو سمجھ میں نہ آتا کیا کریں. وہی قبر دیکھتے ہیں، وہی دفن دیکھتے ہیں، وہی مٹی کی کیفیت دیکھتے ہیں، اس کی سوچ وہی ختم ہو جاتی کہ لاش کو تو مٹی نے کھا لیا، دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ جبکہ قرآن نے بار بار کہا تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر اللہ تم کو مارے گا، پھر اللہ تم کو زندہ کرے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ موت دے گا، دوبارہ اللہ پیدا کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو دنیا موقع ملا ہے، دنیا میں 60 سال 70 سال 100 سال پہلے زمانے میں 1000 سال، تو پوری زندگی کے لمحہ لمحہ کا حساب چکانا پڑے گا. یہ ساری نعمتیں آپ کو دی گئی تھی، اس کے بارے میں ذرا سا پرشش ہوگی، جواب دیجیے. کیا جواب ہوگا؟ تو قرآن نے اس سورہ قاف کی ان آیات کے ذریعے سے لوگوں کے وجدان کو جوڑتے ہوئے ایک اللہ کی بندگی کرنے اور تمام رسولوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور ساتھ ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین کرنے کی تعلیم دی ہے. اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال کو جلانے کی توفیق مزید عطا فرمائے.